اصلاحی کہانی یوٹیوب چینل کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ملکہ ترنم نور جہاں کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بھی جانیں گے جو شاید آج سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ تو آئیے، ملکہ ترنم نور جہاں کو قدرت نے ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ جب شوبز میں آئیں تو انہوں نے نوعمری میں ہی شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی۔ جلدی انہوں نے بر صغیر کو اپنی جادو بھری آواز سے اسیر کر لیا۔ انہوں نے 50 سال تک اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگائے رکھا۔ نور جہاں کو بچپن ہی سے سریلے پن کی بنا پر اہمیت دی جاتی تھی اور وہ موسیقی کا تقریباً ہر راگ گا سکتی تھی۔ مشہور افسانہ نگار سعادت حسین منٹو کہتے ہیں کہ وہ گھنٹوں ایک ہی سر پر قائم رہ سکتی تھی۔ مشکل سے مشکل گانا بھی ان کے لیے آسان تھا۔ انہوں نے اس قدر ریاض کیا تھا کہ آج کے دور میں تصور بھی محال ہے۔ نور جہاں جب پیدا ہوئیں تو ان کا نام ان کے والدین نے اللہ وسائی رکھا۔ ان کے خاندانی رواج کے مطابق ان کو موسیقی کی تعلیم دلانے کے لیے استاد غلام محمد کے سپرد کر دیا گیا۔ نور جہاں بچپن ہی سے سر میں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب پہلی بار استاد نے ان کا امتحان لیا تو ان کی آواز کی لوچ اور مٹھاس محسوس کر کے حیران رہ گئے۔ حیرت انگیز طور پر نور جہاں کو بھی سر اور لے سے جنون کی حد تک شغف تھا۔ جہاں دوسرے بچے اپنا وقت کھیل کود میں گزارتے، وہاں نور جہاں گھنٹوں ریاض کرتی تھی۔ یہ ان کے ریاض ہی کی بدولت تھا کہ محض 7 سال کی عمر میں اسٹیج پر گانے کے قابل ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس زمانے کے تمام مشہور گانے والیوں کے گیت یاد کر لیے تھے۔ وہ اسٹیج پر ان گیتوں کو گاتیں اور داد محسوس کرتیں۔ خاص طور پر احسان دانش کی نعت میرے مولا بلا لے مدینے مجھے گاتیں تو لوگ وجد میں آ جاتے۔ اس دور کی مشہور گلوکاروں میں مختار بی بی اور اختری بائی فیض آبادی کے گیت گانے میں انہیں مہارت ہو گئی تھی۔ بات کا کریڈٹ ان کے استاد غلام محمد کو جاتا ہے۔ ایک موقع پر مختار بیگم نے بھی ان کا گانا سنا تو حیران رہ گئیں۔ نور جہاں نے کلکتے کی اسٹیج پر اپنی بہنوں کے ساتھ گانے کا سلسلہ شروع کیا تو لوگ دور دور سے ان کی آواز سننے کے لیے آتے تھے۔ سیٹھ سکھ لال کرنانی کا کلکتہ میں شوبز کے میدان میں سکہ چلتا تھا۔ انہوں نے نور جہاں کو اپنے عملہ میں شامل کر لیا اور ان کو پہلی بار نور جہاں کا نام دیا گیا۔ اس سے پہلے نور جہاں کو اللہ وسائی کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا۔ اس دور میں نور جہاں کو بر صغیر کی پہلی پنجابی فلم شیلا عرف پنڈ دی کڑی میں اپنے دونوں بہنوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ فلم سپر ہٹ ہوئی۔ اسی کمپنی کی دوسری فلم مصر کا ستارہ میں بھی نور جہاں کو شامل کیا گیا۔ اب نور جہاں کی فنی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا۔ نور جہاں اپنی بہنوں کے ساتھ گائے گئے نغمے بر صغیر پاک و ہند میں بہت مشہور ہو گئے تھے۔ نور جہاں کو پنجابی فلموں کے ساتھ ہی اردو فلمیں بھی ملنے لگیں۔ ان فلموں میں فخر اسلام، ہیر رانجھا، ہیر سیال، مسٹر 420، تارن ہار اور ناممکن شامل ہیں۔ یہ ابتدائی فلمیں ناکام رہی تھیں، تاہم ان میں ایک فلم سسی پنو سپر ہٹ ہوئی تھی۔ لاہور میں سیٹھ پنچولی کا اسٹوڈیو تھا۔ ان کی فلم گل بقولی میں نور جہاں کو شامل کر لیا گیا۔
اس دور میں فلم اداکاروں کو معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا بلکہ ماہانہ تنخواہ پر ملازم رکھا جاتا تھا۔ فلم گل بقولی کے موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے۔ ماسٹر جی کو نور جہاں کی آواز بے حد پسند آئی۔ اس فلم میں نور جہاں کا گایا ہوا گانا شالا جوانیاں مانے بے حد مشہور ہوا۔ 1941 میں نور جہاں نے پنچولی آرٹ پکچرز کی ایک اور پنجابی فلم میں کام کیا۔ اس فلم کی موسیقی بے حد مقبول ہوئی۔ نور جہاں نے اس فلم میں سائیڈ ہیروئن کا کردار ادا کیا تھا اور ماسٹر غلام حیدر کے ساتھ مل کر ڈوئٹ گانے ہی گائے تھے۔ پنچولی پکچرز کے ساتھ نور جہاں کا معاہدہ ختم ہو گیا تو نور جہاں نے مختلف شہروں کے سٹیج پروگرامز میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اس وقت نور جہاں کو فلموں میں کام کرنے کا ایک اور موقع ملا جب پنچولی آرٹ پکچرز نے ایک روز فلم خاندان شروع کی اور اس کے ہدایت کار کے طور پر شوکت حسین رضوی کا انتخاب کیا گیا۔ شوکت حسین رضوی کوئی ہیروئن پسند نہ آئی تو ان کی نظر کا انتخاب نور جہاں پر جا کر ٹھہر گیا۔ نور جہاں کو اس فلم کی ہیروئن منتخب کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی شوکت حسین رضوی کے ساتھ ان کے عشق کا بھی آغاز ہو گیا جو کہ بعد میں دونوں کی شادی پر منتج ہوا۔ اس فلم کے مصنف امتیاز علی تاج تھے۔ خاندان نمائش کے پہلے دن سے ہی سپر ہٹ ثابت ہوئی اور نور جہاں کا نام پورے بر صغیر میں پھیل گیا۔ نور جہاں اور شوکت حسین کو اپنے عشق کی یہ قیمت دینی پڑی کہ ان کی کمپنی کی ملازمت سے نکال دیا گیا۔ شوکت حسین نے نور جہاں کے ساتھ بمبئی کا رخ کیا اور بمبئی میں نور جہاں کو وہ عروج نصیب ہوا کہ ملک کی سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی ہیروئن بن گئیں۔ اس کے بعد ان کی فلمیں ہٹ ہوتی رہیں اور وہ مقبولیت کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑتی رہیں۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان آ گئیں اور وہ پھر پلٹ کر بمبئی کی طرف نہیں دیکھا۔ 1982 میں ایک بار بمبئی گئیں تو ان کی مقبولیت پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ دلیپ کمار اور نوشاد جیسے فنکار ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ ان کو بھاری معاوضوں پر بھارت میں گانے کی پیشکش ہوتی رہی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ پاکستان آ گئیں۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے فلم انڈسٹری کی واحد ناقابل تسخیر گلوکارہ کا مقام حاصل کر لیا تھا۔ ان کو اردو اور پنجابی گانوں میں اور گفتگو میں کمال حاصل تھا۔ وہ اہل زبان کی طرح اردو اور ٹھیٹھ لہجے میں پنجابی بول سکتی تھیں۔ ان کے گائے ہوئے گیت بر صغیر کی عوام کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ ملکہ ترنم نور جہاں محب وطن خاتون تھیں۔ 1965 کی جنگ میں وہ اپنی بیمار بچی کو گھر چھوڑ کر فوجی بھائیوں کے لیے نغمے ریکارڈ کروانے ریڈیو اسٹیشن جایا کرتی تھیں۔ آخری عمر میں وہ جب بیمار ہوئیں تو ان کی علالت کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا۔ صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے ان کے گھر جا کر ان کی عیادت کی۔ ان کی صاحبزادی حنا اور داماد حسن سردار نے ان کی بہت خدمت کی لیکن وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ جس روز ان کی وفات ہوئی وہ رمضان کی 27ویں تاریخ تھی۔ اردو فلموں میں دھاگ مٹانے کے بعد انہوں نے پنجابی فلموں میں اپنے گانوں کے ذریعے بے حد عروج دیا تھا۔ 25 سے 30 سال کا دور ایسا بھی گزرا کہ جب ہر فلم کی کامیابی کے لیے نور جہاں کے گائے گیت ضروری خیال کیے جاتے تھے۔ ملکہ ترنم کی وفات کا صدمہ پاکستان کے علاوہ بھارت میں بھی شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا۔ تمام دنیا میں جہاں جہاں ان کے فن کے قدردان موجود ہیں انہوں نے ملکہ ترنم نور جہاں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آئیں اپنی اصلاح کریں۔